أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضاها ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. حلال اس لیے کرنا ہے کہ اس کے اندر جو بلڈ وغیرہ نا وہ نکل جاتا ہے نا سارا. تو تکبیر تو ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے اللہ کے نام سے ہر چیز شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے. تو تکبیر اس لیے ضرور تاکہ اس کا جو بلڈ ہے وہ سارا نکل جائے، کیونکہ اگر جھٹکا کیا جائے تو بلڈ اس کے اندر رہ جاتا ہے جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس میں حکمت یہ. وعلیکم السلام یا صاحب. جی پیارے بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. یہ انزش سے بات کرنی تھی ایک. جی کرتے ہیں. اب آپ ادھر ہی ہیں تو اب باتیں ہی کریں گے انشاءاللہ. ویسے انزش اپنے آپ بھی بھائی ہیں. جی جی اسی کے بات کرنی تھی. اچھا اچھا. وڑائش بھائی تھوڑے لو آواز آ رہی ہے، مائک بند کر لو. جی. اچھا جی انزش بھائی وہ لیو بھائی سے کیا وہ تو بیمار ہے تو پھر اسٹورک بھائی کا لے لے سوال. جی جی بالکل کوئی مسئلہ نہیں. جی نہیں سوال نہیں ہے، میں نے ایک چیز بتانی تھی جی جی. کہ 2004 کے اندر نا ایک ریسرچ ہوئی تھی تو انہوں نے مائس کو پروڈیوس کیا تھا وداؤٹ فادر. وہ جی تو 2000 1995 کے اندر ایک باقاعدہ انہوں نے ایک شیپ نکال بھی لی تھی جو کچھ سال زندہ رہ کے مر گئی تھی. شیپ کلوننگ ہے، یہ ہاں کلوننگ جی نہیں جی تھی. ہاں یہ جی جی انہوں میں نے سمجھ برڈ گیا. کی تھی. جو شیپ کی مثال ہے نا وہ کلوننگ کی مثال ہے، وہ دوسرا ہاں جی سسٹم ہے. جی. تو یہ کیا جو سائنس 2004 والی ہے. کیا سائنس ایسا کوئی اصول دیتی ہے کہ جس کے ذریعے بغیر باپ کے بچہ پیدا کیا جا سکے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. میں سر تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تو پچھلی بات پہ وہاں پہ جو بات ہو رہی تھی. دیکھیں جو آپ انشاءاللہ جب پڑھیں گے نا ویکیپیڈیا کے اوپر کائمیرزم کا آرٹیکل، تو پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ کائمیرزم ہوتی کیا چیز ہے. ٹو بی کنٹینیو. ہاں چلیں بطخ کی مثال لے لیتے ہیں. اب بطخ کا سارا جو جینیٹک میک اپ ہے نا سارے باڈی سیلز کا وہ ایک ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ بطخ کا جو وہ ہے نا اووری، اس کا جینیٹک میک اپ کے کچھ تھوڑے بہت سیلز ہیں جن کا جینیٹک میک اپ ڈفرینٹ ہے. اب میرے کیس کے اندر ہو سکتا ہے میرے سکن کے اندر کوئی سیلز ایسے ہوں. سنیں، اللہ جب آپ کو ہم سب کو عام لوگوں کو پیدا کر رہا ہے تو نبی کو کیوں جی نہیں پیدا کرے گا بھائی؟ نبی کو تو وہ ایسے. تو ہاں جب جی. قرآن نے بولا میں خالی نہیں آخری قرآن نے جو بولا ہے اس کو آپ سمجھے نہیں نا، یا ہمارے جو دیگر مسلمان ہیں وہ اس کو سمجھے نہیں ہیں. قرآن نے کہیں نہیں بولا کہ نبی نہیں ہوں گے. اگر نبی نہیں دیکھو ہے تو دیکھو نہیں بات سنیں. نبی نہیں کس لیے بولو نبی کس لیے آتے ہیں؟ اللہ نے انبیاء کس لیے بھیجے ہیں؟ کس کے لیے بھیجے نیکیت کے لیے آتا ہیں؟ ہے، نیکیت کے لیے آتا ہے، نیکیت کے لیے آتے ہیں نا کہ نیکی نہیں کرے نیکیت کس کے لیے؟ اپنے لیے یا لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، پبلک کے لیے؟ لوگوں کے لیے، تو لوگوں کے کیا لیے. اللہ نے نبی آخری بھیج دیا لوگ ختم کر دیے، لوگوں کو بند کر دیا؟ نہیں وہ تو کبھی ختم نہیں کر سکتے ہیں. نہیں تو ختم کرنا چاہیے تھا نا. جب نبوت انسانوں کے لیے ہے اور نبوت بند کر دی تو انسان کیوں نہیں بند کیے بھائی؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ بے انصاف تو نہیں ہے. نہیں وہ کبھی نہیں ہو اور سکتا. جب دیکھیں یہ لوگ دوسرے لوگ کہتے ہیں تو جب نبوت بند کر لیا اس وقت دنیا کی پاپولیشن کیا تھی؟ اس وقت دنیا کی مقصد ایجادات کیا تھی؟
दुनिया की तरक्की कितनी थी? अरे भाई कुछ अगर आप कुछ ना सेंस से एक भी सोचते एक हैं। बोले बोले मैं कहता हूँ कोई खुद इंसान अपनी समझ से भी सोचता है कि नहीं, वो तो मैं अब जब सोचता हूँ, पर अब 8 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है और टीचर कोई नहीं, और जब दुनिया की पॉपुलेशन जो थी 1 बिलियन भी नहीं थी, उस वक़्त 1,24,000 अल्लाह ने नबी पैदा कर दिए। तो यार ह्यूमन सेंस ये काम करती है? ना कोई साइकिल थे, ना कोई पहिया था, ना कोई रेडियो था, ना टीवी था। उस वक़्त नबी पे नबी भेज रहा है, 4 बंदों के लिए भी नबी, कहीं एक बंदा भी मानने वाला नहीं हुआ तो नबी। तो अब जब 7 अरब सर के जी देखो, करीब, मैं एक हिंदू इंसान हूँ, नॉन मुस्लिम होके ना, जी जी मैं आई आपकी प्राउड टू बात बी, समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपके नॉन मुस्लिम होके फिर भी अल्लाह सुब्हान तआला को मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं और इस चीज़ से तो आपको अप्रिशिएट एक चीज करता हूँ। से एक चीज से डरता हूँ कि दुनिया खत्म होगी, हम आपस में लड़ते रहेंगे नहीं नहीं, अभी ये फालतू। इधर उधर की ना लाए। अभी जो आपने एक क्वेश्चन किया ना नबूवत के बारे में, उस पर ही हम रहते हैं, क्योंकि हाँ ये चलो इधर उधर अब से जब वो आ जाती है ना ब्रांचें, तो वो असल बात फोत हो जाती है, वो डेड प्लेस पे चली जाती है। तो ये प्यारे ये भाई समझने मैं वाली एग्री कर बात रहा है हूँ, आपकी कि बात से एग्री कर रहा हूँ। अब जब नबी एक टीचर होता है हमारे जैसे, आप जैसे, या उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह की पहचान नहीं होती। तो जब दुनिया की आबादी कोई नहीं थी, कोई मतलब दुनियावी इजादात नहीं थी, इल्म नहीं था उस लेवल पे, जब कि अब ऐसे है, तो उस वक़्त अल्लाह ताला नबी पे नबी भेज रहा है। और अब जब हर, जैसे मैं कहता हूँ जैसे, अल्लाह सुब्हान तआला ने कभी कोई नबी नहीं भेजा, नबी खुद ही बनाए। क्या अल्लाह सुब्हान बेहतरीन बात की आपने, चल बेहतरीन बात विजय भाई, बेहतरीन बात। अल्लाह सुब्हान तआला ने कभी कोई नबी भेजा ही नहीं, वो खुद ही नबी बनाए। और उसको ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, चले एक जब मिनट, ठीक है आज मैं जो, रुक जा, मैं आपको कट डाउन करता हूँ। जब आज से पहले ना सेंचुरी ले लो, कितनी सेंचुरी लो, 20,000 50,000 सेंचुरी ले लो, उससे पहले ना सारे हिंदू थे, जिसको मैं अच्छा प्राउड वो करता फिर मैं हिंदू। आपने ब्रांचें डालनी शुरू नहीं कर दी। सुनो, फिर बात करना। नहीं उसके ऐसे बाद नहीं सारे चलता भाई, ऐसे नहीं चलता नहीं भाई, नहीं, ऐसे उसके बाद ऐसे नहीं आप मुसलमान, उसको चलता बात सर, तो करने दो ना ऐसे भाई, नहीं आप उसको चलता बात तो भाई। करने दो। और नहीं नहीं भाई, आप ये समझदार बंदे हैं। ओ नहीं, ये तमाशा बन जाता है। आप नबी की बात करके आए हो, इधर उधर से कोई सारी मंडियां आपने मिला दी हैं जी। अब वो शलजम का रेट भी बताओ, मूलियों का भी बताओ, बसलों का भी बताओ, प्याजों का भी। मैं ऐसे नहीं बात, जो बात की पहले वो खत्म होगी, नेक्स्ट बात फिर शुरू होगी। ये झूठे इंसान की खासियत होती है कि वो अगले बंदे को नीचे उतार के भाग जाए। हाँ वो, मैं ऐसे सच्चे बंदे को वैसे ही नहीं पसंद करता कि जो बात एक शुरू करे और 1000 किस्म के बीच में बांधे। जब उसे उस पर हार आए तो वो फिर इधर उधर के एक्सक्यूज ढूंढे। अब तुम मेरे पास पहले नबी की यहाँ बात पर तो खत्म यहाँ कर पर लो ना। मैच चल रहा है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, हम तो नहीं एक नहीं दूसरे के ये लिए भाई, बातचीत करने की। नहीं, ये मिसलीडिंग होती है। ये अवाम को धोखे में रखने वाली बात होती है कि आप पैकिंग में कुछ और लाए और बाद में कुछ और आपने निकालना शुरू कर दिया। ये बेईमान आदमी होता है, मैं उसको बेईमान चीटिंग समझता हूँ। आपका अपना सोचने का अंदाज है, मेरा अपना सोचने का अंदाज है। आप भी आज़ाद है, मैं भी आज़ाद हूँ। चले ठीक है। हाँ ये आपने पब्लिक फार्म खोला है कि लोगों को आप उनके जवाबात दे और आप उनको भगा नहीं, रहे हो। मैं वैसे तो गुड मैंने भाई। कोई नहीं लिखा, मैं भी तो सवाल कर सकता हूँ। मैं पाबंद नहीं हूँ कि मैंने जवाब ही देने हैं, मैं भी जवाब लेना है। तो ये आप नहीं है उससे कि, सवाल करें ना, वो भागा तो थोड़ी है, मैंने आपने सवाल उसको नीचे नहीं, उतारा है। वो जब उसे मैंने एक दफ़ा वार्न कर दिया कि ब्रांचें नहीं लगाओ, पहले नबी वाला काम कर लो। अब उसने कहा जी अल्लाह नबी नहीं भेजता, तो मेरे से जवाब भी तो लेना था ना। फिर दाएं तरफ क्यों गया? मैंने भी तो जवाब देना था कि अल्लाह नबी। फिर तुमने मेरे साथ नबी की बात क्यों की है आगे? तेरे पास क्या इल्म है कि मोहम्मद आखिरी नबी थे या फलां उससे पहला आखिरी था, और कोई आ नहीं सकता? मुझे भी तो बताओ ना, कहाँ से आप ये फैसला दे रहे हो कि और कोई नबी आ नहीं सकता? और हैं हिंदू तो कह रहे हैं जी मोहम्मद आखिरी नबी हैं, चेक करें। मुझे इससे कोई गरज नहीं, हिंदू हो या पारसी हो या मुस्लिम हो या कोई हो। सवाल है तो सवाल पे फिर चल के आओ ना। आपने अपनी बात की है, मेरी भी सुनो और मुझे भी कायल करो ना। ये तो नहीं कि अपनी हिंदू आए और भाई के करके लिए चल दिए। हिंदू भाई के लिए एक मैं चीज़ पढ़ देता हूँ, ये मैंने अभी छोड़ निकाला दें है। उसे हिंदू भाई भगवत को, वो नहीं, ये सिर्फ चस्का ग्रुप होता है, ये कोई इलम वाली चस्का बात भाई नहीं। है ये। हाँ
یہ لیو بھائی جو ہیں یہ مسلمان ہیں؟ نہیں وہ کوئی نہیں 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 میرے یہ پاس لیو بھائی سرٹیفکیٹ نہیں ہے اسلام کا ابھی تک. نہیں کوئی مسئلہ کہ بدزنی نہیں کرنی چاہیے. یہ صحیح ہے یا ہاں غلط ہے؟ حسن ظن میں رہنا چاہیے. جی یہ غلط بالکل بات ہے یا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اوفینڈ لگتا ہے بڑی جلدی ہوتے ہیں وہ. ایک انہوں نے سیکنڈ جو بات کی تھی نا سفیر بھائی ایک سیکنڈ. اب سر تصویر دیکھیں، نیچے نام لکھا ہوا ہے. پرفیکٹ ماشاء اللہ. ہاں ہاں جی جی ماشاء ٹھیک ہے اللہ perfect ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھائی جان موبائل کی سیٹنگ کی ہماری مجبوری ہے کہ ان کا نام نہیں آ رہا، اوپر آئی ڈی نیم آ رہا ہے. ہاں جی نہیں وہ ان کی بات بالکل بجا تھی مبشر صاحب کی، وہی میں سوچا تھا لیکن کچھ کہا نہیں. وہ کیونکہ حضور کی تصویر لکھی ہوئی ہے زوم ہو کے اور نیچے لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ مولانا مظلوم شاہ، ہاں جی تو وہ اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا. جی پڑھتا تو وہ نہیں نام لیکن چھپا ہوا ہے حضور. ہاں ہاں جی ہاں جی جی حضور کا نام لکھا میں ہوا نے ان کہا کی وہ تصویر پہ حضور کا نہیں؟ نام خود چھپا ہوا ہے. ہاں اب اس وقت چھپا ہوا تھا لیکن ان کے بالکل تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے مولانا مظلوم شاہ، تو تو وہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھی عرض بات سن لے، نہیں ہے. وہ اچھی چیز نہیں. لیکن کیا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سفر میں یا بیماری میں روزہ جو ہے وہ جائز ہے؟ یہ اب سوال گندم جواب چنا والی نہیں یہ بات، چنا بہت نہیں جلدی ہے، افینڈ ہو نہیں جاتے لگتا نہیں ہے. نہیں چنا نہیں بھائی. جس نے لائیو لگائی ہے اس نے حضرت صاحب کی فوٹو بھی لگائی ہے، تو جب حضرت صاحب کی فوٹو لگا دیا تو اس کے ساتھ ان کا نام کوئی زیادہ جگہ گھیرنا تھا یا زیادہ مقصد ہے کہ بھاری تھا؟ بھئی ہم نے اپنا انتظام کیا ہے، مسئلہ یہ ہے ہماری اچھا مجبوری ہے. جی یہ لمبا صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلدی افینڈ نہ ہو جائے کریں، ٹھنڈا پانی پی لیں. دوسری میں نے بات کرنی تھی، وہ لیو بھائی کہہ رہے تھے کیا یہ سائنس کے بندے ہیں؟ وہ پیارے بھائی ابھی مجھے اس کا یہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لینے دیں، پتہ نہیں اس پہ وہ کتنے آپ اللہ فتوے تعالیٰ لگ. سے استغفار کر کے کر لیجیے گا، ہمارے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. وہ احمدی لڑ پہ بعد میں نا آپس کی. استغفار کریں. ہاں جی آپ سائنس کے بندے ہیں. اور آپ سفیر کیا بھائی ایک پہ سیکنڈ آپس یار، کی. ایک سیکنڈ بھائی ان سے بات کر لیں. 4-5 گھنٹے لائیو لگنی ہے. میں ان کو مجبوری بتانے لگا ہوں، جو ان کے دل پہ بدظنی پیدا ہوئی ہے نا اس کا انہیں پتہ ہو. چلے آپ پہلے نا خطبہ دے لیں پھر ہم اتنی دیر ادھر ہی بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جزاک حضور. ایسی بات بالکل نہیں ہوگی جس کا آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے. یہ تو آپ کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. آپ کہاں سے ہیومینٹی ہے یا ہیومن رائٹس کا آپ خیال کرتے ہیں؟ آپ کسی اتنی بڑے نہیں بندے کی فالوئنگ سے آپ کھیل کہہ رہے دیں ہیں کہ یہ بغیر. جھوٹ ہے. آپ جھوٹ کہہ ہے دیں یہ جھوٹ ہے. جھوٹ اگلا ہے. سوال. اس میں سچائی کون بس سی ہے صحیح ہے، بھائی؟ اور کوئی سوال نہیں. بس ٹھیک ہے پھر میں سن رہا ہوں نیچے بیٹھا. آپ بات چلیں کریں، جزاک آپ اللہ، لوگوں کے شکریہ. علم سے استفادہ لیتے ہیں. کبھی بھی آئیں اپنا ریفرنس تھینک ساتھ یو لے سو کے آئیں. مچ. وداؤٹ ریفرنس کوئی بات نہیں، کسی ایک پیسے کی نہیں ہے، زیرو ویلیو ہے اچھا بس. السلام علیکم. اچھا میں نے ایک سوال پوچھنا تھا ان سے لیو بھائی سے. یہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ورجن برتھ کیسے پاسبل ہے سائنٹیفکلی، یہ پوچھنا ہے؟ جی بالکل میرا یہ سوال ہے کہ حضرت ہاں عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، یہ ہاں سائنس کیسے اچھا یہ اب بتائے آپ. ٹھیک ہے آپ ایک لفظ سرچ کریں. ایک کیس ہوا تھا پارتھینوجینیسس کا نا. پارتھینوجینیسس یہ بایولوجیکل ایک فنامنا ہے جس میں ایگ جو ہے فرٹیلائز ہو جاتا ہوتا ہے خود بخود وداؤٹ دا انٹرونشن آف اے میل. تو یہ اس کو چیک کریں جا کے گوگل کے اوپر. 1995 میں ایک کیس اس طرح کا ہوا تھا بوائے ایم کے نام سے، آئی تھنک چائمرن یا اس طرح کا کچھ اس کا نام جی بھی میں ان کو رکھا جاتا بتا ہے. چکا ہوں. کائمیرزم اور پارتھینوجینیسس جو پڑھیں گے انشاءاللہ لیو بھائی. ایگزیکٹلی. سو جا کے وہ دیکھیں تو پھر آپ آئیں. یہ کوئی ان سائنٹیفک بات نہیں ہے، یہ ایسا ہو جاتا ہوتا ہے. ریپٹائلز کے اندر یہ بہت کامن ہے، ہیومن کے اندر تھیورائز کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک جو ہے اتنی زیادہ، کیونکہ یہ بہت ان کامن ہے تو اتنا زیادہ ایویڈنس نہیں ہے. لیکن ایک کیس ہوا ہے 1995 کے اندر جو recorded ہے، تو اس کو جا کے پڑھ لیں. جزاک جی اللہ. بہتر ہے. تھینک یو. جی رمیز صاحب ویلکم سر. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی سر میں پہلے بھی آیا تھا آپ کی پلاٹ پہ 1-2 دن پہلے. اچھا بسم اللہ. جی سر وہ میں نے سوال کیا تھا کہ وہ مجھے اس کا نا کوئی اتھینٹک جواب نہیں ملا تھا، تو کائنڈلی وہ مجھے تھوڑا سا اس کا ڈیٹیل کے ساتھ مجھے آنسر دیجیے گا. میں نے اس دن سوال یہ کیا تھا کہ اگر میں مرزا صاحب کو نبی نہ مانوں تو آپ میرے پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ٹھیک ہے چلیں جی. میرا خیال ہے ویسے جواب بھائی نے اس دن بھی آپ کو تفصیلاً جواب دیا تھا، سر وہ لیکن انہوں نے وہ جو بات کی تھی نا، وہ بات کہہ دو کہ وہ ایک علماء کرام ایک عالم دوسرے عالم کو اس کے ساتھ وہ کہہ لو کہ اختلافی طور پہ وہ بات کر رہا ہے
لیکن نبوت کا دعویٰ ان میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا. وہ اختلاف ہے ان کو اپنے عقیدے سے. تو یہاں پر تو بات نبوت تک آ چکی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں. ہاں جی، اپنے جواد بھائی آپ نے اس دن ان کو ایڈریس کیا تھا. پہلے تو السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب بھائیوں کا سلام ورحمۃ اللہ. میں نے وعلیکم. میرے خیال سے یہ ایگری بھی کر کے گئے تھے، لیکن اگر ان کے ذہن کے اندر کوئی اشکال آیا کسی اور حوالے سے یا کسی اور جی پوائنٹ جی سے وہ ضرور پیش کرے، لیکن بڑی تفصیلاً اس کو بیان کر دیا تھا کیونکہ یہ معاملہ تھا کفر کا. انہوں نے کہا تھا کہ جو ایک نبی کا انکار کرتا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے. تو میں نے انہیں مثال دی تھی، انہیں سمجھایا تھا اس بات کا کہ سب سے پہلے جو مسلمان کا سرکل ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ چیز ہے کہ اگر کوئی ہندو ہمارے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، تو ہم کہیں گے کہ تم رسول کریم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مان لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ کا رسول ان کو مانو. تو دا مومنٹ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لے گا وہ مسلمان کہلائے گا. اب اس کے بعد اس کو جب وہ اسلام کی دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارے گا تو اس کو دوسرے انبیاء کا بھی تعارف ہوگا، اور دوسرے انبیاء کا جب اس کو تعارف ہوگا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی وجہ سے ان تمام انبیاء پہ بھی اس کا ایمان آ جائے گا. اب اگر وہ کسی ایک نبی کا بیچ میں انکار کر دیتا ہے، بھلے وہ پرانا ہو یا نیا آنے والا نبی ہو، تو وہ پھر بنیادی طور پہ اس نبی کا کفر کرے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہ ایمان لے کے آیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی کرتا رہے گا. تو وہ اس نبی کا منکر کہلائے گا، اس نبی کا کفر کہلائے گا. اور میں نے ان کو ایک ایگزامپل بھی دی میں تھی سن رہا کہ ہوں. میں نے انہیں ایک ایگزامپل بھی دی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مبشر بھائی کہ اپنا مائک بند کر لیں یار پلیز. مبشر احمد صاحب پلیز مائک بند کر لیں اپنا. ہاں، تو میں نے انہیں ایک ایگزامپل دی تھی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا اور اگر وہ قرآن کی کوئی حکم عدولی کرتا ہے بینگ اے مسلم، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بینگ اے مسلم، اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں مانتا اور قرآن کی کسی حکم کا انکار کرتا ہے تو اس پہ کیا فتویٰ لگے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اب بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اسلام گنیں گے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں لے کے آتا. اب جو نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان بھی لے کے آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے کے آتا ہے، لیکن اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے، قرآن کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے اس نے اس چیز کا کفر کیا. اس لیے جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح کو نہیں مانے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام امتی امام کو نہیں مانے گا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اقرار کیا لیکن اس امام کا جو ہے وہ انکار کر دیا، تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کافر گنا جائے گا، وہ اس حکم کا منکر گنا جائے گا. تو یہ بڑی سر سیدھی یہ سی بات تھی. جی سر، یہی بات، یہ جو پوائنٹ آپ نے ابھی لاسٹ میں بولا ہے نا سر، اسی پوائنٹ کی مجھے نہیں سمجھ آئی تھی اس دن بھی اور ابھی بھی نہیں آ رہی. سر کائنڈلی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سر ان کو مطلب کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ جو بات کر رہے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو بات بتائی ہے یا اللہ پاک کی طرف سے ان کو الہام ہوا ہے؟ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، ہاں یہ تو ایک کیونکہ ڈفرینٹ نبی سوال پاک ہو جو گیا نا. فرماتے تھے، جو نبی پاک پہ الہام ہوتا تھا نا، وہ تو باقاعدہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ کون سا فرشتہ آتا تھا اور کیا بولتا تھا، وہ ساری ایک ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. تو سر یہی پوائنٹ ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ان پہ کون سا الہام ہوا ہے، انہوں نے کون سی ایسی بات کی ہے نیو جس کو مان کر ہم چلیں کہ بھائی پہلے جتنے بھی آئے ہیں نا، مطلب کہ جن کو ہم بڑے مانتے ہیں، ہم مولویوں، میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں، علماء کرام کی، کیونکہ ایسے مولوی بھی گزرے ہیں جنہوں نے بولا ہے جی جیسے چشتی رسول اللہ، لیکن وہ غلط ہے، جھوٹ ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان پہ سب آپ لوگ اتنا پکے یقین سے اعتماد کر رہے ہیں کہ بھائی ہاں اس نے جو بولا ہے اس پہ واقعی الہام ہوا ہے. یہ بات جو ہے نا، یہ اتھینٹک نہیں مجھے لگ رہی سر. یہ تھوڑا سا پلیز میں آپ کو سمجھا رہنمائی دیتا کریں. ہوں. دیکھیں، اصل تو پھر یہ آپ کا سوال ہوا نا، وہ پچھلا جی سوال تو یہی، پھر بے معنی جی ضائع ہو گیا. نہیں، اور اس دن سر وہ آپ نے کافی باتیں کی تھی نا، تو یہ بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مجھے صرف اگر موقع دے بولنے کا تو میں آپ کو بالکل سمجھا دوں گا. مجھے صرف 30 سیکنڈز دیں. The mic is for you. مجھے صرف 30 سیکنڈز دیں، میں اپنا ہیڈ فون لگا لوں.
नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम माय फ्रेंड। चले उस वक्त तो मैं हक भाई आए जी। हक भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मियाँ साहब और सारे हाज़रीन महफ़िल को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं जब मैंने मियाँ साहब जब आपका प्रोग्राम सुना था, मैं अभी एक सेकंड में जब तक वो ढूंढते खत्म करता हूँ, मुझे पता नहीं है टॉपिक क्या है। मैं आप पूछ रहे थे रोज़ा और सफ़र और इस तरह की बात अधूरी सी मैंने सुनी थी, और कुछ साइंसी इल्म के ऊपर भी बात हो रही, वो भी बहुत ही अधूरी। तो मैं थोड़ा सा सुनूंगा, तो फिर बाद में अगर कोई नुक्ता नज़र हुआ तो ज़रूर पेश नहीं करूंगा। नहीं कोई नहीं, वो रोज़ा और वो तो एक टेक्निकल सी बात थी, तो उसको समझाने के लिए मैंने ही की थी, तो वो भाई की समझ में आ गया और मैंने भी वो बात समझ गया हूँ। और वो मैंने पहले हजूर की फ़ोटो लगाता था ना, तो ये सेटिंग ऐसी है कि उसमें हजूर का नाम लिखा है लेकिन वो आता नहीं डिस्प्ले पे। तो ज़ाहिर बात है वो जिस आईडी पे हजूर की फ़ोटो होती है तो वो आईडी नेम लिखा होता था, तो उन्होंने आके तवज्जो कराई कि ये सही नहीं। वो समझे थे कि शायद ये कोई खुद ही ऐसे है, लेकिन फिर मैंने उन्हें वो सारा करके दिखा दिया कि ये हमारी टेक्निकल उसके फंक्शन की प्रॉब्लम है। हजूर उस तस्वीर पे हजूर का मुकम्मल नाम लिखा हुआ है, लेकिन जब उसे बिग डिस्प्ले पे करते हैं तो फिर वो हजूर का नाम आता है, लेकिन ऐसे ये छोटी स्क्रीन पे करें तो फिर हजूर का नाम नहीं आता, सिर्फ आईडी नेम आता है। तो लेकिन मैंने वो मुनासिब यही समझा कि अब उस पर हमारे कोई इधर मौजू बन जाए तो हम हजूर की फ़ोटो को ही उतार देते हैं, हम वो दूसरी लगा देते हैं काफ़िन अब दो वाली, तो वो मसला हल हो गया। जी शुक्रिया, बस आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। जी बस वो जवाद भाई का माइक था, वो लगा लिया जवाद भाई आपने? क्या नाम है मियाँ साहब, समीर भाई को ज़रा थोड़ा सा 5-7 मिनट होल्ड पे रखें, बाकी हक भाई बाकी से बात करें, इन्हें ज़रूर जवाब देते हैं। समीर भाई मेरा ना सिर्फ हेडफोन्स की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ज़रूर जवाब देता हूँ। ठीक है चलें, वो तो फिर वही तो सफ़ीर भाई बात कर लें और एस्ट्रो एक भाई जो क्या बात करनी है बता दें। आपने कोई जी, करना बता था, दें वो क्या। सवाल कर रहे थे आप? मैं नहीं कर रहा था, रमीज साहब कर रहे थे, मैं तो अहमदी हूँ। अच्छा हाँ मुझे पता है, लेकिन अपनी भी तो मालूमात होती है कुछ। हाँ जी पूछ लें जो पूछना है, बता देता हूँ। नहीं मैंने नहीं पूछना। चले हिस्टोरिक भाई आपका कोई बात जो करने वाली है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सवाल ही पूछूंगा, लेकिन कुछ कह रहा हूँ जी, अब आप आ जाएं तो फिर मैं पूछता हूँ। वैसे आप तो वो ये साइंस रमीज भाई के सवाल को समझे हैं, इस पे कोई बात अपना करना चाहेंगे आर्गूमेंट? आर्ग्यूमेंट तो मैं कर दूंगा, लेकिन जवाब भाई ठीक रहेंगे उसके लिए, क्योंकि जो पैगाम होता है ना जी वो जो बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके वो बेहतर होता है। जिसने शुरू किया मेरा तो इतना तजुर्बा नहीं है। ठीक जी है। जी सर ये जब तक वो ढूंढ रहे हैं, तो मुझे ये आप लोग खुद को अहमदी बोलते हो सर, ये अहमद नाम किसका है, इसकी तारीफ क्या है? अहमद नाम जो है, अहमद का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है अहमद के? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं वो तो मैं हमें भी तो कुछ पूछना है ना। अहमद का मीनिंग क्या है, मायने यानी जिसे कहते हैं? सर मुझे इस बात का नहीं इल्म, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप खुद को अहमदी बोलते हैं, तो अहमद किसका नाम है और इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं इसका इल्म है ना, इसीलिए अच्छा पूछ रहा अहमद हूँ। हमारे जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब है ना, उन्होंने हमारे जमात का नाम जमात अहमदिया रखा है, तो उस निस्बत से हम अहमदी कहलाते हैं, जमात सर अहमदिया। मैं ये नहीं पूछ रहा, वो सर मेरा सवाल ये नहीं है सर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अहमद आखिर उन्होंने भी तो कहीं से सुना ही था ना, उन्होंने सुनकर ही आपको ये नाम दिया कि भाई अहमद, खुद को अहमद बोलो, तो ये उससे भी पहले मौजूद था नाम अहमद। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर ये इस अहमद का ये नाम किधर से आया और ये इसका मतलब क्या है? प्यारे भाई यही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मैंने जो जमात का मुख्तर आपने पूछा है नाम जमात का, तो वो तो मैंने आपको बता दिया है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने अपनी जमात का नाम अहमदियत रखा और उससे हम अहमद हैं। अब आप अगर किसी ख़ास मकसद के लिए अहमद का पूछ रहे हैं तो पहले अहमद के माने तो बता दें। मियाँ साहब इन्हें शॉर्ट बताते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ाती नाम है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ाती नाम है,
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا اور ان کو یہ بعد میں بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے صفاتی طور پہ احمد رکھا. جی سر یہی میرا سوال تھا اور ابھی بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا مجھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور اگر سر ان کی طرف آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں ان کے نام کو لے کر چلے احمد تو سر ہم سب احمدی ہیں. میں بھی احمدی ہوں. میں بالکل کہہ کہا سکتا کریں ہوں اپنے آپ کو کہا کریں کہ آپ احمدی ہیں. الحمدللہ میں احمدی ہوں سر. چلیں ماشاء اللہ زبردست. تو وہ رجسٹر کروائیں نا. یہ سوال میرا نا وہ سفیر بھائی کے سوال سے نکلا کہ انہوں نے بولا کہ بھائی رمیز بھائی سوال کریں میں تو احمدی ہوں. تو میں نے بولا یار احمد تو نبی کا نام ہے تو پھر میں بھی احمدی ہوں. تو آپ بھی کہا کریں کہ میں بھی احمدی ہوں. اس میں کیا حرج کیا ہے؟ دیکھیں ہماری پہچان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ نام جو رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے جو ہے نام رکھے ہوئے ہیں. جس طرح جب ہم کہتے ہیں احمدی تو لوگوں کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ وہ احمدی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح کو مانتے ہیں, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام مہدی کو مانتے ہیں. تو آپ اگر اپنے آپ کو احمدی کہنا چاہتے ہیں میرا نہیں خیال ہم میں سے کسی کو اعتراض ہوگا. آپ کہیں, آپ کو کہنا بھی چاہیے کہ آپ احمدی ہیں, بلکہ ساری دنیا آنے والے وقت میں کہے گی اپنے آپ کو احمدی. تو آج ہی آپ شروع ہو جائیں کہنا. جی بالکل الحمدللہ سر. دنیا تو تب سے خود کو احمدی بول رہی ہے, بس کہہ لو کہ یہ دنیا میں اپنی اپنی پہچان سب نے بنا لی ہے. اصل میں سب احمدی ہیں. دنیا میں تو سب نے اپنی پہچان بنا لی ہے کہ بھائی کوئی شیعہ بن گیا کوئی سنی بن گیا, لیکن ہاں سب احمدی. ہاں لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نے اپنے آپ کو اس طرح کہا نہیں تھا نا. جب تک اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو دنیا کے آگے جب لے کے آیا تو پھر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو بھی ماننے والے ہیں وہ احمدی کہلائے. اور احمدی جو ہوتا ہے وہ محمدی آٹومیٹکلی ہوتا ہے. چلیں جی. اچھا جی ہمارے ساتھ شاہ صاحب بھی تشریف لے ہیں. جی شاہ صاحب ویلکم سر. سر وہ آپ نے وہ بولا تھا مائک کا پرابلم ہے تو وہ تھوڑا سر میری رہنمائی کریں. میرا مقصد یہاں آنے کا ہے کہ میں علم حاصل کروں. میں انجینئر محمد علی مرزا کو بھی سنتا ہوں, جو اس کے پاس اچھا علم ہے میں وہ لیتا ہوں, جو میری سمجھ میں نہیں آتا میں وہ نہیں لیتا. سب کو میں سنتا ہوں. تو آپ کے پاس آپ کا جو علم ہے میں اگر آپ کے پاس علم اچھا ہوا تو میں ضرور لوں گا اس کو سر انشاءاللہ. جزاک اللہ. شکریہ رمیز بھائی. میں یہاں پہ ایک ہمارے اور مہمان بھی تشریف لائے ہیں. جی ظفر اللہ شاہ صاحب ویلکم سر. جی شکریہ جناب. جی شاہ صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک. جی شاہ صاحب یہ رمیز صاحب کی ایک چھوٹی سی گفتگو چل رہی ہے جواد بھائی کے ساتھ. چلنے دیں چلنے دیں. رمیز صاحب چلائیں جناب, 5واں گیئر لگائیں جناب. ہاں جی وہ نہیں سر وہ میں نے سوال کیا تھا وہ ان کا مائک کا تھوڑا پرابلم ہے وہ کن کے مائک کا؟ جواد بھائی کا. جواب بھائی. اچھا وہ تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لیا ہوا ہے. تو کیا رمیز صاحب کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ سر گفتگو تو نہیں ہو رہی. میں تو سر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے میری رہنمائی کریں. نہیں وہی تو کہہ رہا ہوں, کیا رہنمائی پوچھی آپ نے؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے جو حضرت مرزا صاحب ہیں ان کو نام ماننے سے انسان مسلمان ہوتا رہتا ہے یا کافر, تو اس پہ وہ بات چیت ہو رہی ہے ان سے. چلے ٹھیک ہے. ویسے شاہ جی چلے گئے. میں نے کہا یہ سوال ہمارے شاہ صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ امام مہدی کو ماننا ضروری ہے اور اس کو کیا نہیں ضروری, اور امام مہدی کے انکار سے وہ ان سے ذیشان بھائی جب علیحدہ اب گفتگو ہوگی تو اس میں ہو سکتا ہے. تو ابھی اس جو کہ اپنے رمیز بھائی کی اور جواد صاحب کی ہو رہی ہے نا, تو وہ میرا خیال ادھر ہی ٹھیک ہے, کیونکہ ایک اسپیشل گفتگو میں سب کچھ شریک کر لینا تو جو بندہ سمجھ نہیں آیا نا اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا. جی بالکل.
اچھا یہ ایک چھوٹی سی بات، یہ مجھے حوالہ میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، ابھی ملا نہیں مجھے. وہ پتہ نہیں کہ کسی پچھلے زمانے کے کسی بڑے بزرگ کا قول تھا کہ امام مہدی کے زمانے میں حقیقت محمدیہ کا نام حقیقت احمدیہ ہوگا. یہ شاید کسی کے پاس ہو بھی حوالہ، اور یہ کہا کس نے ہے. چلے میرا خیال ہے جواد بھائی لگتا ہے آ گئے ہیں میرا خیال ہے. جی جواد بھائی ہو گیا ٹھیک مسئلہ؟ سر وہ جو انہوں نے ابھی بات کی ہے نا کہ وقت میں اصلی جماعت احمدیہ ہوں گے، سر ایسے تو نا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی میں مناظرے دیکھتا ہوں نا تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جی قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ جی یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو تم ان سے کیا مانگنے جاتے ہو. تو وہ لوگ پھر آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ آیات جو ہیں یہ بتوں کے لیے اتری ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے لیے نہیں اتری. تو سر کوئی نہ کوئی بندہ نہ کہیں کچھ نہ کچھ آیات فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو فٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں. میرے سے پوچھا آپ نے رمیز جی بھائی؟ جی سر آپ نے بات کی ہے نا تو میں تھوڑا مطلب سر یہ نہیں ہے کہ میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا سر، میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ ہاں میں بہت سارے دیکھیے مناظرے اس کا بھی تو دیکھتا بڑا ہوں. آسان سا جواب ہے کہ اگر میرے عقیدے ڈیفینڈ ہو جاتے ہیں قرآن کی آیات سے تو مجھے اور کیا چاہیے. تو سر ٹھیک ہے، ایسا ہے نا کہ جیسے اب کچھ لوگ ہیں نا وہ آیات جو ہیں وہ بتوں پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بتوں کے کون لیے سی اتری ہیں. آیات ہے بتوں کے لیے؟ جیسے وہ ایک آیت تھی نا کہ یہ تو ایک سر میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں کہ یہ لوگ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو تم لوگ ان کو اچھا خدا بنائے بیٹھے ہو، ان سے مانگنے جاتے ہو. ٹھیک تو ہے، آگے یعنی کہ پھر بت مکھی نہیں بنا سکتے لیکن بزرگ مکھی بنا سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا سر، میں مناظرے دیکھتا ہوں وہاں پہ یہ آیات پڑھی جاتی ہیں. نہیں، یہ بالکل بھی بتوں کے لیے آیات نہیں ہے. یہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں سے مدد مانگی جاتی ہے، جن لوگوں کو شریک بنایا جاتا ہے، ان سب کے متعلق ہے آیات، بالکل بتوں کے متعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سارے دنیا کو پتہ ہے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس میں جی یہ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بت مکھی نہیں بنا سکتے، یہ اس بتانے کی وقت ضرورت ہے. جی اس وقت ضرورت تھی. نہیں کچھ اس لوگ وقت نہیں بولتے. اچھا مجھے بتائیں اس وقت کون سا یہ کافر یا کون سا مشرک یہ مانتا تھا کہ ہاں جی یہ بت مکھی بنا سکتا ہے؟ ان کو بھی پتہ تھا بت مکھی نہیں بنا سکتے. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں قرآن مجید سے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑ دیے، ٹھیک ہے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ ہاں بھئی یہ بت کیوں توڑیں تم نے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں بتاؤں، یہ بڑے والے بت سے پوچھ لو. ٹھیک ہے، تو ان کے باپ نے جواب دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں. بھائی اس کو بھی پتہ تھا بت نہیں بولتے، جب بولتے نہیں ہیں تو مکھی کیا بنا سکتے ہیں. وہ سب کو پتہ ہے، مشرک جو بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بت کسی کام کے نہیں ہے، ان سب کو پتہ ہوتا ہے. تو اللہ کو یہ زبردستی ان کو بتانے کی ضرورت تھی. ہاں بھئی تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں پھر بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور بھئی بتوں کے متعلق نہیں ہے آیت یہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پہ کہتا ہے عباد امثالکم، کہ جن لوگوں کو تم پوجتے ہو یہ تمہاری ہی طرح کے لوگ ہیں. عباد امثالکم کا لفظ استعمال کیے، بتوں کے متعلق یہ استعمال کیے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور یہ جو دوسری آیت ہے نا سورۃ زمر کی ایک آیت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں رویز بھائی. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جن لوگوں کو، والذین ہے، والذین کا لفظ بتوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا. جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، پکارتے ہو یا ان کی عبادت کرتے ہو، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندے نہیں ہیں. سب کو پتہ ہے کہ بت مردے ہی ہوتے ہیں، زندے نہیں ہیں، یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی. اگلی بات سنیں وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. ساری دنیا کو پتہ ہے بتوں نے اٹھایا نہیں جانا. اٹھایا کس نے جانا ہے؟ انسانوں نے اٹھایا جانا ہے. تو یہ آیت انسانوں کے لیے ہے جناب. یہ انسان جس کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ، مثال کے طور پر یہ غوث پاک، مثال کے طور پر فلانا، جن کو اللہ کے سوا یا غوث پاک مدد یا فلانا مدد یا ٹمکانا مدد، یہ ان کے متعلق آیت، کیونکہ انہوں نے ہی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. بتوں نے اللہ کے،
लकड़ी के बुत हैं, प्लास्टिक के बुत हैं, पत्थर के बुत हैं, उन्होंने अल्लाह को हिसाब क्यों देना है? लकड़ी ने हिसाब कैसे देना है अल्लाह को? सर क्या आप ये चीज़ थोड़ी मुझे क्लियर कर सकते हैं कि ये जो बुत हैं ये इनका कॉन्सेप्ट किधर से आया? अच्छा, ये कुरान में लिखा हुआ है ना, भूतों का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। अल्लाह ताला खुद कहता है कि ये लोग खुद कहते हैं कि हम भूतों को इसलिए नहीं पूछते कि इन्होंने हमें कुछ देना है, इनको भी पता है कि वो कहते हैं हमें भी पता है भूत हमें कुछ नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि भूतों को हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये हमारे बाप दादाओं की मूर्तियाँ हैं या हमें अल्लाह के करीब करती हैं। ये कुरान के अल्फाज हैं कि वो कहते हैं कि बुत हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं, असल खुदा के करीब कर देते हैं, वो इसलिए पूछते हैं। ये बात है ठीक है, जैसे हज़रत ईसा को पूछते हैं वो ईसाई, सारे ईसाई तो नहीं पूछते, खैर कुछ ईसाई, बस ज़्यादातर ईसाई, वो कहते हैं जी हज़रत ईसा हमें खुदा बाप यानी कि असल जो खुदा है उसके करीब कर देंगे। और वो कुर्बानी भी नहीं करते, बोलते हैं कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारी कुर्बानी की हुई है हमारी जगह पे। हाँ, वो अकीदा कुफारा है उनका, अकीदा साल्वेशन का नज़रिया है, क्योंकि ये साल्वेशन का नज़रिया ये बाइबल के ख़िलाफ़ है। मैंने कहना था वो आपका जो कुफर वाला है उसका जवाब मिल गया कि नहीं? अगर कहते हैं तो मैं आपको खलीफा सानी का हवाला पढ़ देता हूँ, उसमें जवाब आपको पता लग जाएगा। पढ़ दे सुफीर अगर भाई। इजाज़त दें तो। जी पढ़ पढ़ दें सर, मुश्किल नहीं है, आप मुझसे पूछें ना, आप पढ़ दें, मैं तो सर यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ, आप पढ़ें। नहीं आपसे नहीं, मैं वो उनसे, मैं जो मॉडरेटर है ना उनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, खलीफत मसीह सानी हमारे हैं जो अहमदिया मुस्लिम जमात के दूसरे खलीफा हैं। ठीक है, उनकी किताब है अनवारुल उलूम, जिल्द नंबर 24 के अंदर उनकी कुतब हैं, काफ़ी तकरीरें वगैरह, उनको जिल्दों में रख लिया गया, उसका नाम है अनवारुल उलूम। उसकी 24 जो जिल्द है ना, उसके अंदर एक किताब का नाम है मौलाना मौदूदी साहब के रसाला कादियानी मसला का जवाब। उसके पेज नंबर 26 के अंदर, जिल्द 24 के पेज 26 के अंदर लिखा हुआ है कि फिर मौलाना मौदूदी साहब को, एक मिनट, मौलाना मौदूदी साहब को ये भी याद रहे कि अहमदी तमाम मुसलमान कहलाने वाले लोगों को उम्मत मुहम्मदिया में समझते हैं, और अगर इन्होंने किसी जगह पर काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल भी किया है तो इसके सिर्फ ये माने हैं कि वो मिर्ज़ा साहब की सदाकत के मुनकिर हैं। ये माने नहीं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नहीं या उसूल इस्लाम को नहीं मानते। ठीक है, जवाब मिल गया आपको इसका, आपके सवाल का रमीज साहब? जी सर। ठीक है। मैं तो सर पता क्या है, हर जी मैं आपसे मुखातिब हूँ सफ़ीर भाई। हर बंदे का ना अपना एक नॉलेज, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आपने भी जवाब दिया है, अब मैं जवाद भाई का देखना चाहता हूँ कि वो मुझे किस अंदाज में, और हो सकता है इससे भी खूबसूरत तरीके से वो मुझे जवाब दे दें। जितना इंसान ज़्यादा पूछेगा, ज़्यादा इस मालूमात हासिल करेगा, फ़ायदा ही होता है ना, नुकसान तो नहीं है ना उसका। बिल्कुल, लेकिन किसी अहमदी का जवाब जो है ना, इस तहरीर, ये तहरीर खलीफा अहमदियों के खलीफा की तहरीर है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको मैंने अपनी तरफ से जवाब नहीं दिया है, उनकी तहरीर पढ़ के सुनाई है। दूसरी बात यह है कि आप ये कहते हैं मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को भी सुनता हूँ, तो वो तो हाँ बिल्कुल सुने, लेकिन अपनी अक्ल इस्तेमाल करें जब उनको सुने। ठीक है, और कुरान करीम के ऊपर परखें। ठीक है, अक्ल को भी कुरान करीम से ऊपर नहीं करना, कुरान करीम को सबसे ऊपर रखना है आपने। कुरान करीम के ऊपर देखा जाए कि क्या है। वो झूठ बोलता है वो बंदा बार बार, वो कहता है कि अहमदी हमें काफिर समझते हैं, यानी अहमदी हमें दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं। अभी मैंने आपको दूसरे खलीफा से ऊपर नहीं होता कोई जमात में, जो खलीफत मसीह सानी है ना, उस जब वो थे जिंदा, उनसे ऊपर कोई नहीं था जमात अहमदिया का लीडर। ठीक है, तो हज़रत मिर्ज़ा साहब के बाद, यानी मसीह इस्लाम के बाद जो है वो खुलफा होते हैं सबसे ऊपर लीडरशिप में। तो ये उनकी तहरीर है, और इनकी तहरीर जो है ये एक हमारे लिए हक़म है अहमदियों के लिए। तो जो वो कहते हैं वो बात हम सारे मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उनको उम्मत मुहम्मदिया में समझते हैं, लेकिन तो ये अगर आप लोग उनको काफिर के बजाय ये कह सकते हैं कि ये गुस्ताखे मिर्ज़ा साहब हैं। नहीं, ये भी नहीं हम कहते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर लफ्ज़ है, क्योंकि सर वो जैसे सहाबा कराम के कुछ गुस्ताख हैं, हम उनको बोलते हैं कि ये एक सेकंड रमीज भाई, एक सेकंड ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई, इससे भी ज़्यादा, एक सेकंड ताहिर भाई, इसमें सबसे अच्छा लफ्ज़ जो है ना वो मुनकर का है।
गुस्ताख वो होता है जो बदजुबानी करता है। अब आप बदजुबानी नहीं करते हमारे बुज़ुर्गों के बारे में। आप नॉर्मल हैं, आप अपनी मकसद है कि इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करना और चीज़ होती है और गुस्ताखी करना और चीज़ होती है। तो जब आप किसी को नहीं मानते तो उसके लिए सबसे बेहतर लफ्ज़ है मुनकर, बस। ठीक है प्यारे भाई? सर मुनकर का मतलब इनकार करने वाला। हाँ, इनकार करने वाला। कुछ अल्फाज है ना सर, वो मुझे आप बोल देते हैं, मुझे समझ नहीं आती, फिर मैं इसीलिए नहीं हाँ नहीं, मुनकर का नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। काफिर का मतलब इनकार करने वाला होता है। इनकार किसी का भी, हम बुतों के काफिर हैं, मैं बुतों का काफिर हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में ये लफ्ज़ इतना यूज़ हुआ है कि उसकी इतनी वो कॉनिटेशन ऐसी है कि वो उसको समझा जाता है कि एक किस्म की गाली है, हालांकि एक गाली नहीं है। ये एक सिर्फ टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ की जाती है। किसी को भी किसी चीज़ का मुनकर कहो तो उसको इसका मतलब है वो काफिर है उस चीज़ का। मैं बुतों का काफिर हूँ, आप भी बुतों के काफिर हैं। आप हज़रत ईसा के खुदाई के काफिर हैं, मैं भी हज़रत ईसा की खुदाई का काफिर हूँ। मैं उनको खुदा तो नहीं मानता, मैं इसका इनकार करता हूँ, आप भी इनकार करते हैं। तो ये उसकी ये सिर्फ एक कॉनिटेशन उसकी होती है। और काफिर लफ्ज़ जो है ना सॉरी, इसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है वो यूज़। सफ़ीर भाई, ये इसका आज तक मैंने ये सिर्फ लफ्ज़ सुना था, लेकिन इसका मतलब आपने बताया अभी मुझे। काफिर जो है आज तक ना, मैंने ये लफ्ज़ नहीं सुना। रमेश भाई, काफिर जो है ना वो अरबी का लफ्ज़ है। इसकी जो ट्रांसलेशन उर्दू है वो इनकार करने वाला है। तो वो चूँकि कुरान पाक में भी काफिर इस्तेमाल हो, इसलिए सारे वो उसको, और उससे थोड़ी सी वो मकसद है अगले की ज़िल्लत भी अच्छी हो जाती, किसी को काफिर कह दिया जाए। तो ये इस तरह तरह के हम मुफाद लेते हैं ना अल्फाज से। बेसिक इसके मायने इनकार करने वाला ही है। सर ये नीचे किसी ने बहुत ज़बरदस्त फिक्रा लिखा है, काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। यानी काफिर तो उनको नहीं मानते ना, तो वो उनके लिए तो वो काफिर हुआ। हाँ जी, तार भैया आप कुछ कहना खुदा चाह तो रहे हैं? जी जी, मैंने इसीलिए लिखा कि ये हमारे मुल्क में ना ये लफ्ज़ को इतना संजीदा और इतना ख़तरनाक बना दिया गया है कि आम बंदा जो है ना अब उससे यही मतलब लेता है कि शायद वो कोई इस्लाम से बाहर हो गया है या कुछ इस तरह की बात है। तो इसको सबसे पहले लाइटर मोड में रखना चाहिए। और इसके लिए हमारे यहाँ जो ब्रॉड पे आते रहते हैं दोस्त हैं, वो आम तौर पे अभी जो पुराने दोस्त हैं वो तो इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से बयान कर देते हैं, लेकिन हमारे नए या यंग लोग बाद वो इस तरफ तो जो उनकी कम होती है तो वो इसमें और तरह से बयान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये वहाँ की ज़बान और वहाँ का माहौल जो है ना, उसने इसको बहुत ही शिद्दत और उस तरफ ले गया है। जैसे हमारे अक्सर मिसाल भी दी जाती है कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसने भी कुफर किया। तो ये कुफर मतलब एक लफ्ज़ है, अरबी ज़बान के में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आम तौर पे इसलिए इसको उस तरफ फ़ौरन ले जाते हैं लोग। तो और उससे कत्ल व गारत भी हुई है, तो इसलिए उसको बहुत ही संजीदगी से पाकिस्तानी लोग हमारे बिल्कुल आम बिल्कुल तौर पे सही इसको वजह लेते हैं। फरमाया आपने। मैं भी सर ऐसे ही लेता था इसको बड़ी संजीदगी से। हाँ जी। सर अच्छा, ये कुफर का जो लफ्ज़ है ना, एक मैं और आपकी नॉलेज में ये बात डाल दूँ कि ये आपको पता है ये किसानों के लिए भी यूज़ होता था। इस्लाम से पहले ये लफ्ज़ किसानों के लिए यूज़ होता था। कुरान करीम के अंदर भी ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है किसानों के लिए। कैसे? सूरह अल हदीद की आयत नंबर 20 में अगर आप देखें ना, उसके अंदर कफ़ार का लफ्ज़ यूज़ हुआ है और उसमें उसका तर्जमा जो किया हुआ है वो किसान किया हुआ है। यानी वो लोग जो कवर कर देते हैं ना, यानी अगर आप बीज को डालें बोए ना ज़मीन में, उसको फिर मट्टी से कवर कर देते हैं ना, इसका असल में मतलब होता है कवर करना, यानी उसको किसी चीज़ को ढांप देना। तो उधर से ये निकला। तो ये इस्लाम से पहले ये किसानों के लिए यूज़ किया जाता है। कुरान करीम के अंदर भी ये किसानों के लिए लफ्ज़ यूज़ किया गया। तो इसकी कोई ऐसी कॉनिटेशन नहीं है कि इसमें पता नहीं कोई गाली है या नाउज़ुबिल्लाह या इस तरह नहीं, की कोई इसको बात। संजीदा ना लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पाकिस्तानियों में जहालत की वजह से इन्होंने इसको इस तरह ऐसा बना दिया है कि कोई लफ्ज़ यूज़ करे तो ये मौत से भी बदतर है। तो यानी इतना बड़ा गुस्ताख है तो क्या कत्ल हो जाए, तो ये हो जाए, तो वो हो जाए। बिल्कुल गलत है। से मैं सवाल करता हूँ ना, तो आप मुझे उसका जवाब देते हो दलील के साथ। तो एक दफ़ा मैं देवबंदी मस्जिद में गया, तो मैंने उनसे सवाल किया, तो वो तो मेरे गले पड़ गया उठ के। तो मैंने उससे सवाल सिर्फ ये किया था कि मेरा ना किसी के साथ डिबेट हुआ था। मैं मतलब अपने उसके साथ करता हूँ जो मेरे रूम में रहते हैं ना, जो वो गलत बात करते हैं तो फिर मैं नहीं सुनता, मैं पूछता हूँ भाई दलील दे। तो उसने बोला कि जी हजूर पाक नूर थे। मैंने बोला साबित करो।
اب وہ کبھی کچھ بول رہا ہے، کبھی کسی ملا کی بات سنا رہا ہے، کبھی کسی ملا کی. تو میں پھر گیا سیدھا مسجد میں، مغرب کی نماز پڑھی، اور میں نے دیوبندی عالم تھا، میں نے اس مولوی تھا کوئی، تو میں نے اس کو بولا کہ سر یہ مجھے سوال کا جواب دیں. تو وہ بولتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان پر تو تم لوگوں کا سوال نہیں اٹھتا، اور ہمارے نبی کی باری آتی ہے تو تم لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے. تو میں نے بولا خدا کے بندے، میں نے سوال کیا ہے، مجھے جواب دو، تم لڑ کیوں رہے ہو میرے ساتھ؟ تو ادھر پھر ایسا مسجد کا ماحول ہوتا ہے کہ پھر آدمی 1 منٹ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ ہمارا بھی محلہ ہے نا، پھر وہاں پر میرے بھی دوست ہیں، سب پورا محلہ مجھے جانتا ہے. تو انہوں نے بولا بھائی ٹھیک ہے، بچے نے سوال کیا، آپ کا جواب نہیں آتا، تو بس آپ پھر اس سے لفڑا کیوں کر رہے ہو، بس جانے دو بچے کو. تو آپ جب جواب دیتے ہو نا، تو سر آپ دلیل کے ساتھ دیتے ہو اور اچھے انداز میں دیتے ہو، اور سمجھ میں بھی آتا ہے. جزاک اللہ، شکریہ رمیش بھائی. یہی تو سر وہ جزاک اللہ آپ کا. لیکن آپ ہاں جی بالکل جزاک اللہ آپ کا اس کا. لیکن آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کیونکہ ادھر شدت پسندی بہت ہے پاکستان میں، تو تھوڑا آپ نے کیئرفل رہا کریں. یعنی یہ نہ کہ بلا وجہ بھی کسی مسجد میں جا کے تو مولویوں سے پھڈے ڈال لیں، کیونکہ آپ کو پتہ تو ہے ان کے اندر کتنی نفرت اور کتنی شدت پسندی ہے. تو اس وجہ سے نا آپ اپنی سیفٹی کا بھی دھیان رکھا کریں، تو کیئرفل رہا کریں. نہیں جی سر، جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، مطلب وہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھائے، ہم وہ معمولی لوگ نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہو نا؟ جی ٹھیک ہے، وڈیرے بس ٹائپ ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہونی چاہیے بھائی سب کو. اللہ کی اب بالکل حفاظت ہونی چاہیے، ورنہ یہ گولی نہیں دیکھتی کہ وہ ڈیرا ہے یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے سر، دیکھیں نا آپ، گولی تو واقعی صحیح بات ہے نہیں دیکھتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ گولی چلانی آسان ہے، بھگتنی اوکھی ہے. چلو میرا خیال ہے چھڑی ایسی 302 یا عدالتی کاروائیاں. جواد بھائی واپس آ گئے نا. جی سر. جی جواد بھائی. تو سر اسی لیے تو میں ان سے سوال کرنے کے بجائے، میں ابھی ادھر آیا ہوں نا، تو میں اسی لیے میں ان سے سوال کرنے کے بجائے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی وہ تو مجھے نہیں سمجھا پائیں گے، وہ کبھی کسی کی کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ کتنی مشہور کہانی چلی ہوئی ہے جی، غوث پاک دا دھوبی، وہ پتہ نہیں کیا ذرا کہانی ہے، بھائی وہ یہ آج تک جواد نہیں بھائی پڑھا بھی میں نے. بڑے مصروف سے بندے ہیں، تو اگر وہ آ ہی گئے اللہ اللہ کر کے تو اپنا کام کر اچھا لیں. اچھا آ گئے ہیں، ہاں چلے ٹھیک ہے. جی جواد بھائی آ گیا نا آپ اب. سر وہ آ گئے ہیں، لیکن آپ بعد میں مجھے غوث پاک کے دھوبی والی ذرا مجھے کہانی کا ذرا نا بتائیں، یہ کیا کہانی ہے؟ وہ تو ہمارے کوئی مکتبہ بریلوی کے بھائی آئیں گے تو وہی بتائیں گے. تو جواد بھائی آپ آگے، مائک یہاں بند ہے. کہانیوں کا اختتام ہوتا ہے، وہاں یہاں سے کہانیاں شروع نہیں ہوتی، یہاں اختتام کرتے ہیں لوگ آ کے. بالکل، یہ میں اختتام ہی کرنا چاہتا ہوں نا اس کا، جو سنتے آ رہے ہیں ہم. جی السلام علیکم امیا صاحب. وعلیکم. میرے خیال سے میری آواز ٹھیک ہوگی. ہاں جی ہاں جی جی ٹھیک جی. ہے. میں سن نہیں سکا پچھلی گفتگو، پچھلے 15 نہیں منٹ. وہ تو آپ کے امید متعلق تھی نہیں، وہ آپ کا مضمون وہی ہے جہاں سے چھوڑ ٹھیک ہے کے گئے تھے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو رمیز بھائی آپ کا جو سوال تھا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہی آپ کا بنیادی طور پہ سوال تھا نا؟ جی بالکل، سوال یہی تھا، اور اس میں تھوڑا سا میں ایڈیشن کرتا ہوں کہ آپ نے بولا الہام، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ الہام واقعی سچا الہام ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یہ؟ تو آپ کوئی ایسا معیار بتا دیں کہ اگر کوئی نبی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی اور الہام کرتا ہے، اور وہ وحی اور الہام پیش بھی کرتا ہے، تو ہم اس کو کیسے چیک کریں گے؟ آپ نے زندگی میں کبھی کسی نبی پہ ایمان لے کے آئے ہیں؟ اپنی لائف میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہاں ہوئے. آپ مطلب نہیں دیکھتے ہوئے نہیں، مطلب کسی کی بھی نبی کے اوپر آپ نے ایمان لے کے آئے ہیں کبھی؟ سر میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہوں، پیدا ہوتے ہی میرے کان میں اذان دی گئی اور کلمہ پڑھا میں نے نبی کا، تو نبی پاک پر اور 4 آسمانی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، وہ 1,24,000 نبیوں پر ایمان ہے ہمارا، اور آنے والوں کا ذکر ہے نا جن پہ، ان پہ بھی نہیں ہمارا نہیں ایمان. نہیں نہیں رمیز بھائی، اس کو ذرا سلولی لے کے چلتے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ وحی کرتا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہی تھا؟ جی جی کیا سر، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس کا؟ اس کا ثبوت سر قرآن ہے. مطلب کہ جو وحی کی جائے گی چیز، جو اللہ تعالیٰ جو وحی کرے گا، وہ جو کانٹینٹ ہے، وہ جو مٹیریل وحی ہوگا، وہی جی ثبوت ہوگا. جی جی بالکل وہی مطلب جو اگر اس وحی کے اندر لکھا ہو، اگر کسی کو وحی ہو
کہ تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو اس کو پھر مانا جائے گا. جی جی مانا جائے گا بالکل. ہاں تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے ان کو بتایا کہ تم نبی اور رسول ہو. جی جی تو جی تو میرا نہیں خیال اعتراض ہونا چاہیے، آپ بھی کا معیار ہے. جی جی سر یہ جواب ہے سر. پتہ کیا ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے نا تو ان کے کہہ لو کہ ہم آپ اس کو دعویٰ کہہ سکتے ہیں یا میں اس کو کیا بولوں؟ نہیں ربیز بھائی دیکھیں، آپ جو بھی معیار پیش کریں گے نا کسی بھی نبی کو چیک کرنے کا، اسی سے ہم چیک کر پائیں گے نا. دیکھیں آپ نے بتایا کہ میں کسی بھی نبی کو ایمان اس پہ لے کے آؤں گا جو اس کے اوپر وحی ہوئی ہے، اس کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ. تو میں نے آپ کو کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی اور الہام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم نبی اور رسول ہو. تو ان کی وحی کے کانٹینٹ کے اندر آپ کا معیار ہے، میں نے تو کوئی معیار آپ کو نہ انفورس کیا ہے نہ بتایا ہے. آپ کوئی ایسا معیار بتائیں جس سے نبی کو ہم جج کر سکیں، اس سے ہم کر لیتے ہیں. حضرت مرزا صاحب کو بھی جیسے کہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ ایک شریعت لے کر آتے ہیں، ایک شریعت قائم کرتے ہیں اور انسانوں کو اللہ کی طرف، جو انسان مطلب کہ غافل ہو جاتا ہے، غافل مطلب کہہ لو کہ جہالت میں جب انسانیت ڈوب جاتی ہے نا تو اس دور میں ایک نبی آتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے کہ بھئی تم لوگ غلط راستے پر جا رہے ہو، صراط مستقیم پر چلو. تو اس کے علاوہ سر میں اگر خود کی بات کروں تو سر ہم نے جو قرآن کے اندر پڑھا ہے نا اس میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ نبیوں کا یہی معیار ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ایک شریعت قائم کرتا ہے. شریعت ربیز بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ کا نا آپ مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ہارون علیہ السلام جو آئے تھے وہ کون سی شریعت لے کے آئے تھے؟ بہت سارے نبی دیکھیں، ہر نبی جو ہے نا، میری بات سنیں، ہر نبی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک نئی شریعت لے کے آئے. نئی شریعت حضرت موسیٰ لے کے آئے. حضرت موسیٰ کی قوم کے اندر کئی نبی آئے، پے در پے نبی آتے رہے، وہ حضرت موسیٰ کی شریعت پہ تھے، وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. اور اسی طرح جو کچھ نبی ہوتے ہیں وہ شریعت لے کے آتے ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے آئے، ایک نیا لا، ایک نئی کتاب لے کے آئے. تو یہ تو کوئی معیار نہیں ہے نا کہ جو شریعت نہ لے کے آئے وہ نبی نہیں ہے. دنیا کے اندر نبی ایسے نہیں ہے جو شریعت نہیں لے کے آئے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ نبی کا کام ہوتا ہے لوگوں کو گمراہی سے نکال کے سیدھے راستے پہ لگانا. تو یہی اعظم مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے کہا، انہوں نے نبی بن کے کوئی اپنے لیے تو کوئی فائدہ نہیں کیا، انہوں نے صرف یہی ہم سب کو بتایا کہ بھئی یہ وہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ سیدھی تعلیم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ قرآن کی اصلی تعلیم ہے، اس کی طرف آؤ. اور یہ جتنی بدعات اور جتنی چیزیں آپ نے خدا تعالیٰ کے تصور کے ساتھ باندھی ہوئی ہیں اس کو چھوڑ دو. تو وہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ لے کے آئے ہیں. نبی کا یہی کام ہے، یہی کیا ہے نا. پھر سوال ایک اور تھا نا، اسی میں اسی کے متعلق تھا کہ ہر بندے نے دین کی ہی تعلیمات کو آگے بڑھایا نا سر. تو جیسے بڑے بڑے نام ہم سنتے ہیں، کل بھی میں نے آپ کو بتائے تھے، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے سر، رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. بڑے بڑے نام ہیں صوفیہ کرام کے، انہوں نے سر اسی دین کو آگے بڑھایا ہے نا صراط مستقیم پر. انہوں نے تو ہندوستان میں اسلام کیسے آیا آپ بتائیں؟ ہم سب پہلے ہندوستان میں رہتے تھے نا، بعد میں پارٹیشن ہوئی ہے. تو ہندوستان کے اندر اسلام لانے والا جو تھا وہ کہہ لو کہ وہ ایک عالم تھا، اس نے اسی نبی کی تعلیم کو تو آگے بڑھایا نا سر. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرے پیارے بھائی؟ بزرگان دین جو آئے، ظاہر ہے ہر کوئی اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آیا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق بگاڑ تو پھر بھی پیدا ہو گیا. اگر یہ اسلام لے کے آئے ادھر اور قبر پوجنا، گھوڑوں کی پوجا کرنا، اس کے باوجود یہ سارے شرک اور یہ ساری بدعات تو پھر بھی آ گئی. تو پھر خدا تعالیٰ کا تصور تک بدل گیا. لوگوں کے ذہن کے اندر خدا تعالیٰ کا تصور 2-3 لفظوں کی حد تک رہ گیا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تیسری چیز کا کسی سے پوچھ لیں، بتا ہی نہیں سکتا اللہ کیا ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، آپ کو سوائے ان 3 چیزوں کے پتہ ہی کچھ نہیں ہے اللہ کے بارے میں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے دیکھیں، ایک عالم جب بات بتاتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھئی تم میرے لیے حجت نہیں ہو، میں کیوں تمہیں مانوں. اگر وہ آ کے ایک چیز بتائے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم نیگوشیشن کر کے تو ٹھیک کر نہیں سکتے. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی حجت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا الہام ہوتا ہے،
وہ سیدھے راستے کا اگر تعین کرے تو وہ حجت بن جاتا ہے آپ کے لیے. تو یہی عظم سی علیہ السلام نے کیا, اسی کی ضرورت تھی, زمانے کی ضرورت بھی اسی کی یہ تھی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ جب ایمان سریا پہ چلا جائے گا مسجدیں تو بھری ہوں گی. اب انہوں نے کہا نا مسجدیں تو بھری ہوں گی لیکن ایمان سے خالی ہوں گی. کیا مطلب کہ لوگ اسلام پہ تو ہوں گے لیکن اس اصل تعلیم پہ نہیں ہوں گے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لوگوں کو آ کے وہ اصلی تعلیم بتائی. ہم جن لوگوں نے ان کو مان لیا, جو جس نے مانا, وہ الحمدللہ اس اصلی تعلیم پہ ہے. تو سر یہ جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی امام مہدی آئیں گے, دجال آئے گا, اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے اس پہ اتریں گے, کیا نام ہے اس کا, بیت المقدس, اسی کا ذکر ہے. تو سر یہ چیزیں پھر پہلی بات, دائرے اور میں ہوتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات, یہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں, یہ قرآن میں نہیں ہے. دوسری چیز, آپ خود سوچیں کہ آپ کیا عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آسمان سے ایک ہستی, آسمان سے جسم, سانس لینے والا جسم والا انسان آسمان سے آئے گا اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو فرشتے بھی نظر آئیں گے. دیکھیں آپ نے تصور کتنا بدل لیا اللہ کا. اللہ تو اپنے کام ایسے کرتا ہی نہیں ہے. اللہ نے کبھی آسمان سے نبی نہیں اتارا. ہمیشہ نبی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا, اس دنیا میں وہ انہی لوگوں کے اندر جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ان میں پیدا ہوتا ہے, بڑھتا ہے اور اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. اور مجھے آپ خود سوچیں کہ جو لوگ نیچے دیکھ رہے ہوں گے, انسان مطلب اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوگا کہ وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا, اور فرشتوں پہ ایمان ختم ہو جائے گا. ایمان کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کو آپ ظاہری طور پہ نہیں دیکھتے اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں. یقین ہو جاتا ہے نا, یقین کی شکل میں بدل جاتی ہے. دیکھیں آپ کے عقیدے میں کیا کیا پرابلمس ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک جسم اترے گا اور اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے اور آپ ان کو دیکھیں گے, تو پھر وہ نیچے آ کے آپ کو ٹھیک کر دیں گے, سب کو ٹھیک کر دیں گے. مطلب یہ دیکھیں, یہی تو تصورات ہیں جو مسلمانوں نے اس طریقے کے بنا دیے ہیں کہ لوگ اسلام چھوڑنے کے درپے ہو گئے ہیں. ایک عام پڑھا لکھا آدمی, ایک عام آدمی, عام ذہن والا آدمی, دوسرے مذہب کا آدمی, اس کو بتائیں گے, وہ کہے گا یار تمہارے اور ہندوؤں کے مذہب میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے. اگر تم نے بھی آسمان سے بندہ اتارنا ہے تو ان کے ہنومان نے سورج کھا لیا تھا, اس کو کیسے غلط کہو گے تم؟ اس لیے یہی تو چیزیں ہیں. دیکھیں خدا تعالیٰ کا کیا تعارف ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس خدا تعالیٰ کا یہ تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو جو بچانا تھا, باقی دنیا کے تمام نبیوں کو کہا ہجرت کر جاؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو جب خطرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہجرت کر جاؤ. سب سے محبوب نبی. حضرت موسیٰ کو جب پرابلم آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہجرت کر جاؤ. ہر نبی نے ہجرت کی جب اس کو پرابلم آئی. ایک نبی ایسا آپ نے اپنے ذہن کے اندر تصور بنا لیا ہے کہ جب یہود نے ان کی جان کے دشمن ہوئے تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. آسمان کدھر کوئی پتہ نہیں, فزیکل جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا, اور 2000 سال سے وہ ادھر ہے, اور پھر وہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آئیں گے, اور پوری دنیا پہ ایک عظیم و شان نشان ایسا ہوگا کہ وہ آ کے پوری دنیا کو سیدھا کر دیں گے. مطلب دنیا کا کوئی نبی نہیں سیدھا کر سکا, لیکن وہ آ کے پوری دنیا کو سیدھا کر دیں گے. تو سب سے بیسٹ نبی دنیا کا تو حضرت عیسیٰ مان رہے ہیں آپ. تو یہ آپ خود دیکھ لیں, آپ خود سوچ لیں کہ آپ کا تصور کیا ہے, آپ کا خدا کا تصور کیا ہے, آپ کا مذہب کا تصور کیا ہے. آپ کے تصور میں اور کسی بھی میتھیکل ریلیجن کے تصور میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں آپ کی جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ اس طرح کی میتھیکل باتیں ہوں گی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, نہ پہلے کبھی تھا, اور یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نئی نہیں کر رہی, دنیا میں ہر مذہب نے ایسے ہی کیا. یہودی آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے مسیح نے آسمان سے آنا ہے. نہیں آیا, آیا ہی نہیں, آج تک نہیں آیا, نہ آئندہ کبھی آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا وہ مسیح میں ہوں جس کا انتظار کر رہے ہو. ہر کسی نے اپنے نبی کو آسمان پہ بٹھا لیا کہ وہ تو زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں. سر آپ نے ابھی ایک بات کی کہ جیسے حضرت مرزا صاحب پیدا ہوئے, انہوں نے بولا کہ وہ مسیح میں ہوں جس کا آپ انتظار کر رہے ہو. جی اللہ تعالیٰ سے خبر پاک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا. جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم نبی اور رسول ہو, پھر انہوں نے دنیا کو بتایا نا کہ مجھے اللہ نے کہا کہ تم نبی اور رسول ہو. جی میں سر یہ بات آپ کی سمجھ گیا. آپ نے پچھلی سپیچ میں یہ بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت امام مہدی کا جو کہہ لو کہ کانسیپٹ نہیں ہے. کیا آپ امام مہدی کا کانسیپٹ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ آپ پھر تھوڑا سمجھو. میں نے کب کہا کہ امام مہدی کا کانسیپٹ نہیں میں مانتا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے قرآن کی طرف اس کو منسوخ کیا. میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے, احادیث میں اس کا ذکر ہے.
سر جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کنسیپٹ نہیں آپ بولتے ہیں کہ مطلب وہ فوت ہو چکے ہیں، توفی ان کی ہو چکی ہے، تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. ہاں تو قرآن کہتا ہے وہ وفات پا گیا. قرآن کہتا ہے سارے نبی جو ہیں وہ آئے، انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اپنا مشن پورا کیا اور وفات پا گئے. اور سر ایک دجال کا فتنہ، دجال کے فتنے کے حوالے سے میں اپنا بھی عقیدہ جو ہمارا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو آپ کا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. آپ کا ٹھیک کیا ہے، ہے؟ مجھے آپ کا سارا کیا ہے؟ پتہ ہے. اپنا تو بتائیں، اپنا تو بتائیں. چلے میں دونوں بتا دیتا ہوں آپ کو سر. نہیں نہیں، صرف اپنا بتائیں، ہم دیکھتے ہیں کتنا کیسا ہے وہ، کس سر طرح سمجھ امام لگتی مہدی، ہے آپ کو. جی 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 امام مہدی، سوری، دجال کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کے اچھا، پاس ایک ایسی ایک سواری آنکھ سے ہوگی جس کانا کے کیا مطلب وہ کیا کوئی مانسٹر ہے، انسان ہے، وہ کیا ہے، کوئی دیو ہے، کیا اس کی چیز ہے وہ؟ نشانی، وہ اس کی نشانی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس یار یہ کی دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے ایک آدمی ہوگا جس کی ایک آنکھ خراب ہوگی. جی دجال جی اس طرح جی کی کوئی چیز ہے کہ اس کے ماتھے پہ ایک آنکھ بڑی سی لگی ہوگی. جی کچھ لوگ یہ بولتے ہیں، اور کیونکہ دیکھیں نا ادھر بھی تو دیوبندی، اہل سنت، شیعہ، ہر بندے نے اپنا اپنا بنایا ہوا ہے نا. تو جو میں اپنا میں وہ بتا رہا ہوں کہ میں صاحب ایک آپ کیا سیکنڈ کے لیے سمجھتے ہیں؟ بات کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت ہے تو؟ جی اک بھائی شارٹلی ہے کہ لینتھی ہے؟ ویری کیونکہ شارٹ. اچھا اچھا کر لیں پھر. میں ان کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ کنٹینیو کریں اپنا. معذرت کے ساتھ جواب بھائی، بات یہ ہے، یہ اصل میں نا آپ ایک ہے ایمانیات، ایک ہے سائنسی علوم. ایمانیات اور سائنسی علوم میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ اس وقت. میں ان کو ایک جھٹکی سی مثال دے دیتا ہوں، شاید ان کا جو اوپینین ہے تھوڑا ٹھیک ہو جائے. اب آپ دیکھیں آسمان سے جب بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شہاب ثاقب گرتے ہیں، پتھر زمین پہ اترتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں کہیں کسی جگہ سے، تو وہ اپنا آربٹ چھوڑ کے نکل آتے ہیں، ہمارے آربٹ میں داخل ہو جاتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی شہاب ثاقب زمین پہ گرتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ دنیا میں موجود ہیں، یہ لوگوں نے فلمیں بنائی ہیں، وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. وہ ان کی ریزسٹنس جو ہے نا، ایک آربٹ سے جب ہمارے آربٹ میں وہ داخل ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنی بری طرح آگ بگولا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کور تک جل جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے جو ہم لوگوں نے مان لی ہے کہ جی آسمان کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. میں اصل میں اس محفل میں آیا اس لیے تھا کہ مجھے لگا تھا کہ جیسے کوئی سائنسی بات شروع ہوئی تھی. اب میں تو ویسے بھی میاں صاحب کے محبت میں تو آتا رہتا ہوں، لیکن ان کو سائنسی علوم سے بات ہو رہی تھی، اور میاں صاحب کے ساتھ کوئی بندہ آیا تھا، شاید وہ چلا گیا. تو میں صرف ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آسمان اور زمین جو ہے آبجیکٹ، جو بھی میٹروئڈ پھاڑ کے نکل کے جب زمین پہ آتا ہے نا، تو وہ اتنی شدید ریزسٹنس کا اس کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جل کے اپنی کور تک راکھ ہو جاتا ہے. بس آپ کنٹینیو کریں. جزاک اللہ جی، شکریہ. ایک سیکنڈ رمیش بھائی. میں وہ جو جی دجال کے فتنے کے بارے میں بتا رہا تھا. ایک سیکنڈ رمیش بھائی. جی زہیب بھائی ویلکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم جزاک اللہ السلام. جی. آپ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کریں بات، میں سن رہا ہوں. جی جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی میں رمیش بھائی. کنٹینیو کروں سر؟ جی جی اچھا سر، وہ دجال کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کے سر پہلے آپ سن لیجئے گا، انٹرپٹ نہیں کیجیے گا، بعد میں آپ کر بھائی لیں جان، آپ ڈیٹیل خود ہی مشکل اپنے آپ نہیں کو ہے. انٹرپٹ کر دیتے ہیں، ہم تو بڑے. نہیں وہ پہلے انہوں نے بولا تھا نا، میں نے جیسے ہی وہ ان کے نہیں کھانے وہ کے تو بارے میں انہوں بتایا نے، نا، وہ تو مجھ سے اجازت لے کے بات کی ہے نا. تو اچھا جب اچھا، میں نہیں بولتا تو آپ تو بول دیں. نہیں وہ میں جواد بھائی کی بات کر رہا تھا. وہ میں نے جیسے کھانے کے بارے میں بولا نا، انہوں نے بولا کیسے آنکھ سے کھانا ہوگا یہ وہ. تو پہلے میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، پھر آپ اس کو کریکشن کر دیں اگر میرا غلط ہے تو سر دجال کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کے پاس ایک ایسی سواری ہوگی کہ جس کے منہ سے داخل ہوں گی سواریاں، اور نکلنے کا راستہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، وہ سواری بھی کرے گا اس پہ بیٹھ کے، اور اس کے پاس اللہ نے اس کو اس حد تک طاقت دی ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، اور ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں اس کے دوزخ ہوگی. اور جو ایمان والے لوگ ہوں گے وہ جو ہیں یعنی کہ اس کی جو دوزخ ہے وہ حقیقی جنت ہوگی، اور جو جنت ہے وہ حقیقی دوزخ ہوگی.
اور جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا، جن کو وہ کرشمہ کر کے دکھائے گا کہ جی یہ دیکھو میں نے مردے کو زندہ کیا، جن لوگوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، کتاب کو نہیں پڑھا، جو نہیں جانتے، تو وہ تو اس کو خدا مان لیں گے، وہ بولیں گے بھائی یہی ہے حقیقی خدا، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ان کو جنت میں ڈالتا جائے گا، اور حقیقی وہ دوزخ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا دجال کے بارے میں عقیدہ. اور آپ کا عقیدہ مجھے پتہ ہے کہ مطلب آپ بولتے ہو کہ جی آج کل کا جو عقیدہ ہے، جو احمدی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ جی آج کل جہاز دیکھ لیں، یہ ہے جی، اور حقیقی فتنہ جی ہماری دائیں آنکھ کانی ہے، ہمارا ایمان مر چکا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم دنیا کی محبت میں جو ہے غافل ہو چکے ہیں، اس کو جنت سمجھ بیٹھے ہیں. تو یہ دجال کا فتنہ آ چکا ہے، اور اس کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، جیسے حضرت مرزا صاحب نے آ کر ان کے بارے میں ہمیں آگاہی دے دی ہے کہ جی یہ ہے وہ فتنہ، اور اس کے خاتمے کے لیے میں آیا تھا. تو یہ سر تھوڑا سا احمدی حضرات کے بارے میں تھوڑا جانتا ہوں. اب باقی آپ بتا دیں، دجال کے فتنے کے بارے میں بتا دیں بس. جی جی جواب جی دیں. 15 سیکنڈ صرف دے ذرا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، مشکل نہیں. اور کسی سے بات کرنی ہے تو کر لیں. ابھی تو آپ ہی ہمارے ساتھ بات کرنے والے ہیں، باقی تو ہم سب ایک ہیں. اچھا اچھا، نہیں ویسے سر اس پرچم کے سائے اور تلے یہ ہم لوگ. بڑی انٹرسٹنگ ہے میاں صاحب. میں صرف 10 سیکنڈ کے بعد آ رہا ہوں، جی جی نیٹ سے میں آپ لگ نے جاتی کرنی ہوگی. ہے. آپ ویسے رمیز بھائی ادھر یورپ وغیرہ میں ہیں یا امریکہ کینیڈا میں؟ نہیں سر، میں یورپ میں نہیں ہوں، میں گلف میں ہوں. گل میں ہے. پھر تھی سچے، پھر تہاڈا لی دجال آنا ہے. ہیں؟ پھر تہاڈا دجال آنا ہے، کیونکہ جو نشانیاں آپ نے بتائی ہیں نا، جی جی جہاں پہ ہم ہیں وہاں تو پھر ہمارا تو آ چکا ہے، اور وہ جنت بھی دے رہا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر رہا ہے، وہ جی گدھا بھی پرووائڈ کر رہا ہے جس پہ ہم سواری کرتے ہیں، وہ آگ کھاتا ہے اور آگ ہی نکالتا ہے، وہ بھی ہمیں مل چکا ہے، اور وہ بڑے بڑے خزانے بھی ہمیں دجال دے رہا ہے. اور جو دین کی جو ایک آنکھ ہے وہ اس کی اندھی ہے، جبکہ دنیاوی علوم کی اس کی آنکھ بہت تیز ہے. اور وہ ساری چیزیں ہمیں تو مل گئی ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ گلم میں ہیں تو اس لیے ابھی وہاں نہیں پہنچا. تو اس لحاظ سے آپ سچے ہیں ابھی. جس گلف میں ہوں نا سر، یہ لوگ امریکہ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں. ہاں، گلف میں کدھر ہیں آپ سے؟ میں یو اے میں. یو اے میں میں رہا ہوں 2-3 سال، تو میں اس یہ لیے لوگ تو پوچھ رہا لیٹے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو لیٹے ہوئے ہیں اس کے سامنے، امریکہ کے سامنے یہ لوگ ہوں. لیٹے ہوئے تو وہ میاں صاحب کی بات آپ نے سن لی ہے نا، ہم نے تو دیکھ لیا نا کہ اس نے جا کے دوسرے صدر کو بھی اٹھا کے لے آیا، تو یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. ہیں. ہاں یہ بھی کچھ نہیں نہیں کر سکتا نا. کچھ بھی نہیں، وقت کا نہیں بادشاہ ہے نا وہ، میاں دنیاوی صاحب بادشاہ. اجازت ہے میں چھوٹی سی ایک بات اور کر لوں. یہ بات کیونکہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں، جی جی آپ تو یہ بتائیں. سب یہ رویز بھائی فرما رہے ہیں نا، جو یہ اسٹوریوں میں جو ہم نے سنی ہے وہ یہی تو ہم نے سنا ہے کہ لوگ اس کو خدا مان لیں گے اور اس کے سامنے لیٹ جائیں گے، اور لیٹنا ہی یہ ہماری تقدیر میں یا قسمت میں لکھا گیا ہے، کیونکہ مقابلہ کرنے کی تو سخت جو ہے وہ اب میرے خیال میں ندارت، ٹھیک ہے نا. بالکل. جی تو اچھا سر جی. اب ہم لوگ، آپ لوگ بھی احمدی ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ آپ کے عقیدے کے مطابق جو شیعہ حضرات ہیں وہ آپ کے کافر ہیں، ٹھیک ہے، تو سر مارے گئے تھا. وہ تو امریکہ کے سامنے تو نہیں لیٹے، وہ تو بولتے ہیں کہ بھائی ہم تو لڑیں گے، مر جائیں گے لیکن لڑیں گے ضرور. میں صاحب میرا تعارف ان صاحب کو کروا دے، میں کون ہوں. میں ایک عام مسلمان ہوں، سادہ سا. یہ بھی آپ کی طرح رمیز بھائی کنفیوز مسلمان ہے. چلے سر، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں حق بائی سے نہیں، میں آپ لوگوں سے اچھا ذرا مخاطب تھا. ایک سیکنڈ مجھے دے دیں، وہ ہے تو بڑے مشکل. ہمارے پاس یہ سیفی بھائی آئے ہیں. جی جی سیفی بھائی ویلکم سر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ میاں صاحب. جی سر کیا حال چال ہے؟ میں آپ کا ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. جی اللہ کا فضل ہے، مسیح موت کی برکتوں سے ان کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے پرسکون ہے، اور ان کے ماشاء اللہ خلفاء کی ماشاء اللہ ماشاء تعلیمات پہ. اللہ. جو بھی خلفاء کو فالو کرے گا وہی کامیاب و کامران ہوئے گا.
बिल्कुल वो اس کے जिसमें علاوہ سب برباد ہے. حضرت مسیح موعود نے فرمایا تھا نا جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پہ عزت پائیں گے. تو ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ خلفائے وقت کی تعلیمات پہ چلیں گے وہ ٹک ٹاک پہ عزت پائیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل. ان کی تعلیم پہ چل کے اللہ تعالیٰ عزت آپ کو پا لیں. قائم دائم رکھے آمین انہی معاملات پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو قائم دائم رکھے اور ہم آمین. آپ کو ہمارا ساتھی رکھے آپ کی انشاءاللہ. بس ساتھی دعاؤں کی حد تک کہ مجھے بس سپورٹ کریں کہ امتحان نہ لیں میرا کسی باقی قسم کا. نہیں امتحان نہیں لیتے، لیکن جو دشمن ہے خلفاء کا وہ ہمارا دشمن ہے جی بس. جی لیکن دشمنوں کو ہی ہم نے دوست بنانا ہے. یہ ہم سب دشمن تھے آپ وہ خلفاء کے. آپ یہ کام جاری رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے، اپنے طریقے سے جاری رکھیں ماشاءاللہ. جزاک